روح تو ہے ہی امر ربی، وہ تو ہے ہی اس کی طرف سے، لیکن جو تمہیں یہ جسم دیا گیا ہے یہ افعال کے لیے دیا گیا ہے، یہ صفات افعالی ہے۔ جب صفت افعالی کو تم اس کے تحت کر لیتے ہو نا صفاتی کے، تو پھر وہ صفاتی تمہیں لے جاتی ہے ذات تک، یعنی کہ پہلے تمہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، صفت افعالی اپنے فعل سے ظاہر کرنا ہے، اپنی تابع داری۔ اور جب تم اپنے فعل سے اپنی تابع داری ظاہر کرتے ہو ظاہر سے، تو پھر تمہارا باطن اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر جب تم باطن سے بھی اس کو قبول کرتے ہو اور باطن تمہارا اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ بھی بیدار ہو جاتا ہے، اور جب وہ باطن تمہارا بیدار ہوتا ہے تو پھر تمہاری روح بیدار ہوتی ہے اس کے بعد۔ اور جب کوئی سویا ہوا ہوتا ہے وہ تم سے روٹی مانگتا ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب جاگتا ہے تو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو جب وہ جاگے گی تو تم آٹومیٹک ذکر کرو گے، کیونکہ بھوک ہے اس کی۔ جیسے نفس تمہارا تم سے روٹی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، ظاہری غذا مانگتا ہے، اسی طریقے سے تمہارا قلب پھر ذکر مانگے گا، تمہاری روح نور مانگے گی۔ تو اب چونکہ ہر چیز ایک دوسرے سے پرووائڈ ہوتی ہے، کہ تمہاری زبان تمہارے قلب کو دے گی ذکر، اور جب قلب ذکر کرے گا تو وہ جنریٹ کرے گا نور، اور جب وہ نور کو جنریٹ کرے گا اور اس میں نور پیدا ہوگا تو وہ روح کو دے گا۔ تو جب روح سیر ہوگی تو وہ طاقتور ہوگی، اور جب وہ طاقتور ہوگی تو پھر نفس پہ غالب آ جائے گی۔ ابھی نفس طاقتور ہے، روح سو رہی ہے، تو یہ غالب ہے، تو بندہ اپنی خواہشوں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ کمزور ہو جاتا ہے، قلب طاقتور ہوتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، تو روح جاگ جاتی ہے، اور روح جاگ جاتی ہے تو وہ امر ربی سے ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے حد۔ کیوں کہ روح کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو طاقتور بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سارا ذکر و اذکار بیکار ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کو طاقتور نہیں بناؤ گے تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یہاں بھی وہ عہد کو دہرانا ہے جو انہوں نے وہاں دہرایا تھا۔ تو ہر روح نے وہاں اقرار کیا تھا قالوا بلا، کہ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں سے مراد کوئی ایک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، یا کوئی ایک روح نہیں تھی، وہ نباتاتی، جماعتاتی، حیوانی، انسانی، ہر طرح کی روح تھی موجود، سب نے کہا کیوں نہیں۔ اور آج سارے ذاکر نہیں ہیں اس کے کیا؟ اسی لیے جب ان کو نفس دے دیا گیا، حجر کو، نباتات کو، شجر کو جب نفس دیا گیا تو وہ ذکر میں لگ گئے اپنے۔ لیکن ایک واحد انسان ایسا ہے جو نفس لینے کے بعد ذکر میں نہیں لگا، یہ سرکشی میں لگ گیا۔ تو اس کو سرکشی کو توڑنا ہی اصل ہے۔